آئیے اب بات کرتے ہیں مقبول احمد صاحب سے، جنہوں نے ایک امداد حسین نامی شخص سے سود پر 6 لاکھ روپے لیے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ مطلب 3300 روپیہ ڈیلی کی بنیاد پہ آپ دیں گے. تو انہوں نے ایگری کیا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ 3300 روپیہ صرف اس کے اصل زر بھی ساتھ ساتھ واپس ہوگا، لیکن اس کا کیا بنا؟ آئیے ان سے ان کی زبانی ہی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ مقبول احمد. اچھا مقبول صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ایک مزدور ہوں، دمچیا کی ریڑھی لگاتا ہوں. کہاں پہ؟ ملک چاہوں گا. اچھا، آپ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ یہ میرے پاس کھانا کھانے آیا تھا. کون؟ امداد صاحب. آپ نا پوری اپنی کہانی جیسے وہ آپ کے پاس آیا وہ کھانا کھانے آیا تھا، تو یہ بیٹھا ہوا تو کہہ رہا تھا مجھے یار یہ آپ کام کیوں نہیں بنا رہے؟ میں کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا یار تو میرے سے پیسے لے کے نا تو کام بڑھا لے. میں کہا ٹھیک ہے. اس نے 6 لاکھ روپیہ مجھے دیا تھا. اس نے کہا 3300 روپیہ مجھے دیہڑی دینا. ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں کام کرنے لگ گیا. یہ 3300 لیتا رہا. کچھ عرصے بعد میں کہا یار میرے سے حساب کرنے. کہتا وہ تو میں نے 1.5 سال ہو گیا تھا. میں نے کہا یار وہ حساب کرنے. کہتا وہ تو میں 3300 روپیہ آپ کو سود پہ دیا تھا. میں نے ایسے تو نہیں دیا تھا آپ کو. میں کہا میرے تو پیسے آپ کی طرف زیادہ چلے گئے، میں تو نہیں دوں گا. پھر بندے جو بھی محلے والے ادھر ادھر سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار اس کو 1200 روپیہ دے دیا کرے. میں 1200 دیتا میری طبیعت ہوگی خراب، میرے گردوں کو مسئلہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے مجھے دھمکیاں لگانی شروع کر دی. اب تک آپ کے کتنے پیسے اس کی طرف جاتے؟ میرا 22-23 لاکھ روپے اس کے پاس ہے. اچھا پھر جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ یہ مجھے پولیس سے دھمکیاں لگانے لگ گیا. کیا کہتا؟ دھمکیاں لگانے شروع کر دی. اس نے مجھے کافی تھانوں میں نا اس نے مجھے کالے کروانی شروع کر دی. یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کبھی میرا اٹا چکوا دیا اس نے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ادھر رہنے نہیں دوں گا. یہ ہے وہ ایسی باتیں کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی ہیلپ کرے. میں مزدور آدمی ہوں. ٹھیک ہے. کہ گورنمنٹ کو بھی اپیل ہے میری کہ میری کوئی مدد. اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی مطلب معاملہ ہے آپ کے کوئی پیسے نہ؟ یہ پورے علاقے میں اس نے دیے ہوئے پیسے، پورے علاقے میں اس نے سود پہ پیسے دیے ہوئے. میں ثابت کر سکتا ہوں، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. انہوں نے جس کو پیسے دیے ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں. اچھا نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گاڑی کا بھی معاملہ آپ کا اس کے ساتھ ہوا ہے؟ گاڑی کا معاملہ میرے کسی کزن نے گاڑی لینی تھی. اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے میرے کہا کہ گاڑی چلے. میں کہ اس سے کوئی پیسے کم ہو رہے تھے. اس نے کہا میں نے پیسے دے دینے، میں دے دیتا ہوں، آپ 2 لاکھ روپے مجھے بچت دے دیں. ٹھیک ہے. وہ اس نے 15 دیا. ہم نے 17 اس کو بھائی سے لے کے نہ دے دیا. 17 بھائی سے لے کے دے دیا. ٹھیک ہے. اس نے نا وقتی طور پہ نا انہوں نے کہا کہ جب کمیٹی ملے گی نا میں آپ کے نام گاڑی کر دوں گا، وقتی طور میرے نام کرا دیں. میں کہا ٹھیک ہے. میرے بھائی نے اس کو کلیئر کر دیا. اس نے میں نے اس کو پوچھا ہاں بھائی گاڑی میں بیٹھے، ہاں بھائی پیسے کلیئر ہو گئے ہیں. کہتا گھر چلتی ہے میں آپ کو نا اسٹامپ دے دیتا ہوں. میں قسم کھا سکتا اس بات پہ اس نے یہ بات کی ہے کہ گھر جا کے میں نا آج صبح تو لے آ اسٹامپ لے آ، میں آپ کے کر دیتا ہوں. کچھ عرصہ ایسا ہوا تو یہ لیتا رہا، پیسے لیتا رہا. پھر اس نے نا مجھے جواب دے دیا. اس نے کہا مجھے وہ آپ کی طرف نا میرا 6 لاکھ روپیہ مجھے 25 لاکھ روپیہ بنتا ہے وہ دے دیں. میں کہ وہ کس چیز کا؟ اس نے کہا میرا سود بن گیا. یہ بات ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری مدد کریں. لو جی، یہ تھی بات جناب مقبول احمد صاحب نے اپنی زبان سے کہی کہ اس نے 6 لاکھ روپیہ لیا اور 6 لاکھ کے 22 لاکھ اب تک ادا کر چکا ہے. لیکن وہ جو شخص ہے آج بھی یہ انحصار اسی پہ کر رہا ہے جی کہ میں نے ان سے 25 لاکھ روپیہ ابھی ان سے سود سمیت اور لے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو انصاف
फराहम किया गया। थैंक यू। अब मैं इसके साथ ही एक ऐसे शख्स को भी मतलब मुतारफ कराऊंगा जिसने भी उससे रकम कहता तो बात करते हैं तनवीर से। जी तनवीर मियाँ, आप अपना नाम पूरा बताएं। मोहम्मद तनवीर। आप क्या काम करते हैं? सर मेरी बैटरियों की शॉप है रहमानपुरा में। रहमानपुरा में जी। तो आपके साथ क्या मतलब वक़ुआ पेश आया? सर मेरे कुछ क्रैशेस की वजह से मुझे कुछ पेमेंट चाहिए थी, तो काम के सिलसिले में मैं इसके पास गया। मैंने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है काम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्होंने मुझे बताया कि सर मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, तो जो प्रॉफिट होगी वो आप कर लिया करेंगे। ठीक है। मैंने जब काम शुरू किया, माल वगैरह ले आया, 10 लाख रुपए उनसे मैंने लेके स्टाम्प वगैरह इन्होंने मुझसे करवा लिया। स्टाम्प में इन्होंने ये लिखवाया कि मैंने बतौर अमानतन इसको 10 लाख रुपए दिया है। ठीक है। तो अमानतन में तो ये नहीं ना होता कि कोई प्रॉफिट लेनी है या कोई चक्कर ऐसा। तो इन्होंने मुझसे 3400 रुपये डेली बेस पे लेना शुरू कर दिया। जब मेरा सीज़न ऑफ होने वाला हुआ था तो मेरा काफ़ी, आपको पता है ऐसी रकम से बरकत तो पड़ती कोई नहीं है, तो मेरा काफ़ी नुकसान हो गया और पैसे सारे खाए गए मुझसे थोड़े थोड़े करके। अब काम हो 50,000 का, तो आपने महीना एक बंदे को ही देना है 1.5 लाख या 1,05,000 रुपये, तो वो कहाँ से निकलेगा। और ऐसे कामों में तो ऐसे ही कह लें बरकत नहीं होती। तो मैंने इसको 4 से 5 माह पैसे दिए हैं 3400 के हिसाब से। फिर मेरे असल पैसे भी सारे फना हो गए। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से बात की कि मुझसे पैसे नहीं दिए जाते, तो उन्होंने मेरी मदद की। मदद करके मोहल्लेदारों को बीच में ऐड किया, जिनमें कुछ नामजद ये हैं कि एक गुलजार भाई थे, एक मदद खान साहब हैं हमारे उधर मोहल्लेदार, वो थे। इनको बुलाया कि भाईजान आप जो है ना इस बच्चे से पैसे वापस ले लें, तो ये आगे जो है ना आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो इन्होंने कहा जी ये जो कुछ दिन की छुट्टियां हुई हैं 77,000 77,000 जो अभी आपकी तरफ आ चुका हुआ है, मतलब कि जो सूद बन गया हुआ है, तो वो आप पहले पे करें, बाकी बात बाद में होगी। तो इस बात पे मेरे वालिद साहब ने जो है ना वो सख्त अल्फाज बोले। उन्होंने कहा फिर असल पैसे भी ले सकते हो तो ले लो। तो इसको बात फिर समझ आई, मोहल्लेदार साहब बैठे, उन्होंने कहा यार हमसे पूछ के तो नहीं तुमने इसको दिए पैसे, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं तुझे वापस, तो पैसे ले लो वापस। तो सब ने रिक्वेस्ट की, गुलजार भाई ने, खान साहब ने, कुछ और भी वहाँ पे थे मोहल्लेदार। तो इन्होंने बात को फॉलो करते हुए ना पैसे वो वापस 10 लाख रुपए मुझसे लिया, और जिसके इवज़ ये स्टाम्प था वो मुझे वापस दे दिया, ये स्टाम्प है। अच्छा। तो उसके बाद मेरा इनके साथ कोई मामला नहीं था, मैंने इनको फुल पेमेंट रिटर्न कर दी। अच्छा, आपने उनसे फिर जब ये स्टाम्प पेपर वापस लिया तो उसकी बैग पे लिखवा लिया? हाँ जी, ये और पे लिखवा लिया था उनसे कि अच्छा। मैंने इनको पैसे वापस दे दिए हैं। और फिर इन्होंने उसके बाद फिर आपको मतलब स्टाम्प पेपर वापस किया? जी बिल्कुल ऐसे ही। इन्होंने पीछे लिख के कि जी मेरा तुम्हारा मामला अब ख़त्म है, तो इन्होंने मुझे पैसे लेके ना मुझसे तो स्टाम्प मुझे वापस दे दिया था। जनाब अली, बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम सलाम। जी खान साहब, पहले तो अपना पूरा तारुफ करवाएं। जी मेरा नाम आगा मज़हर अब्बास है। ठीक है, मैं स्टूडेंट लेवल में स्टूडेंट तंजीम भी चलाता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा अपना प्रॉपर्टी का और केबल का बिजनेस है रहमानपुरा में। आप फलाई काम भी बहुत करते हैं, मुझे पता चला। जी जी, बस जो भी कोई किसी का को देखते हैं कि भाई किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, तो फिर उसके साथ शुरू से ये अपनी एक आदत है कि उसके साथ खड़े होते हैं। तो ये मकबूल मेरे पास आया। मैं तो ये इनको बड़ा एक नाइस पर्सन समझता था, जो इमदाद हुसैन पटेल साहब हैं। ठीक है, मैंने जो है ना मेरे उनके साथ भी सलाम दुआ थी। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप 3300 रुपया इतनी देर लेते रहे हैं, 6 लाख रुपये के ऊपर, तो यार ये जाती है। ठीक है, वो मेरे साथ वो अपना समनाबाद के वो नायब सदर हैं फुरकान शाह साहब। ठीक है, ये उनके शोरूम पे ही हमारी सिटिंग हुई थी। ठीक है, कुछ उन्होंने भी कहा कि यार ये कि सूद का कम मसले में आप क्यों हम लोगों को डाल रहे हैं, तो आप ये छोड़ें। और आप एक तो पहले ही आपको ज़्यादा पैसे आगे हुए हैं। ठीक है, चले हम फिर भी उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपके असल पैसे हैं ये आपको वापस कर देता है, लेकिन ये बजीद रहे कि नहीं जी मैंने अभी प्रॉफिट लेना है। ठीक है, फिर वहाँ पे यही तय हुआ कि जी इनको 1200 रुपया आप जब तक 6 लाख इकट्ठा इनको नहीं देते तो उतनी देर तक 1200 रुपया आप इनको पे करें। ठीक है, ये तकरीबन साल सवा साल वो भी करता रहा है।
ٹھیک ہے. اب یہ اس نے مجھے دوبارہ کہا کہ خان جی میں اتنے پیسے دے چکا ہوں, 22 لاکھ دے چکا ہوں, تو آپ میری جان چھوڑائیں. میں پھر بھی تھوڑے تھوڑے کر کے نا ان کا میں 6 لاکھ پورا کر دیتا ہوں. میں نے ان کو بلایا اپنے آفس میں, رحمان پورے میں میرا آفس ہے, ٹھیک ہے. میں نے امداد بھٹی صاحب کو وہاں بلایا, میں نے ان کی ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی کہ آپ مہربانی کریں, آپ بہت زیادہ پیسے لے چکے ہیں, لیکن وہ پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے سے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ 6 لاکھ روپیہ میرے سے لے لیں, تو آپ پلیز جی اب بقایا. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو 6 لاکھ نہیں ہے, میرا 25 لاکھ ہے. میں نے کیونکہ مجھے یہ 3300 کا نا یہ اپنا 1200 روپیہ دیتا رہا, تو وہ جو جتنا وہ کیلکولیٹ کر کے میرا 25 لاکھ بنتا ہے, میں نے تو 25 لاکھ ہی لینا ہے اس سے, ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں ساری آپ زیادتی کر رہے ہیں, آپ ایسے نہ کریں. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا, میں صحافی ہوں اور میں اس کو پنجاب کے مختلف تھانوں میں سے اس طرح کا پریشر کروں گا کہ یہ مجھے دے گا ہی دے گا 25 لاکھ روپیہ. میں اس کو کیا کر سکتا تھا, لیکن میں جو ہے نا اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کسی بھی فارم پہ جائے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ماشاءاللہ جی, بہت اچھا جذبہ ہے آپ کا کہ اس سود کی جو لعنت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ اسٹیپ اٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت اقدام ہے, اور آپ جیسے شرفا کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. بلکہ آپ نے جو 1200 کروایا تھا وہ بھی نہیں کروانا چاہیے تھا, وہ بھی مطلب آپ نے اس نے تو پیسے اس سے کہیں زیادہ لے لیے تھے, اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو یہ ویسے ہی خلاف قانون ہے. تو اس لیے میں مطلب صاحب اقتدار سے یہ ضرور مطلب گزارش کروں گا کہ چونکہ سود ایک لعنت ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کھلی جنگ ہے, تو اس کے حوالے سے اسلام بھی اس کو بالکل کنڈمڈ کرتا ہے, اسلام میں سختی سے منع ہے. تو اس لیے میں مطلب جو صاحب اقتدار ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ سود کے خاتمے کے لیے آگے بڑھیں اور اس کو اس لعنت کو ختم کریں. اور اگر کوئی شخص ایسا اقدام کرتا ہے تو اس کو قانون جو ہے اپنے شکنجے میں جکڑے اور اس کے خلاف کارروائی کرے, تاکہ وہ آئندہ مجبور لوگوں کی مجبوری نہ خریدے, بلکہ فلائٹ اگر کسی نے کام کرنا ہے تو وہ قرض حسنہ بھی دے سکتا ہے, کسی امداد کرنی ہے تو وہ قرض حسنہ بھی دے سکتا ہے. پروفٹ کی بات ہوتی ہے تو کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہے. تو یہ طریقے اور بھی بہت سارے ہیں جو پروفٹ کمانے کے, لیکن یہ تو انسان کو بالکل زمین بوجھ کر دیتے ہیں. تو اس لیے چونکہ مطلب اس پیسے کے اندر کسی قسم برکت نہیں ہوتی, یہ بڑی کھلی بات ہے کہ آپ لاکھوں روپے لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جو بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں یا مطلب بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں وہ سود کی وجہ سے زمین بوس ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا پہ کر ہی نہیں جاتے سکتے, اور اللہ رب العزت نے تو کھلی جنگ قرار دے دیا. تو جب کھلی جنگ آپ اللہ سے کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اس لیے ہم بھی اسلام کے پیروکار ہیں اور اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ اسی اسلام کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے اس لعنت کو ختم کر دیں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ نگہبان.